بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس والعشرون، آج کا سبق ہے سبق نمبر 26، اور آج کے اس سبق کے اندر کچھ عربی کے مثالیں یا کچھ واقعات بیان کرنا مقصد ہے، تاکہ ہماری جو بول چال ہے وہ ہم کو بولنا بھی آ جائے اور ہم کو تھوڑا سمجھنا بھی آ جائے۔ تو 2-3 واقعے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے بیان کرنا مقصد ہے، تاکہ ہماری جو عربی ہے وہ ہماری فراوانی کے ساتھ بولنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو پہلا واقعہ اس سلسلے کے اندر یہ ہے، جو ہے کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی تھا جس کا نام تھا مجرم۔ دیہاتی آدمی تھا، اس کا نام تھا مجرم۔ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ عربی میں لکھا ہوا یوں آتا ہے کہ جاء اعرابی فی المسجد و اسمہ مجرم، کہ ایک دیہاتی آدمی، اعرابی دیہاتی، ایک دیہاتی آدمی فی المسجد، مسجد کے اندر آیا، اسمہ مجرم، جس کا نام مجرم تھا، مجرم اس کا نام تھا۔ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نماز کے اندر مشغول تھے، قرات کر رہے تھے۔ تو وہ آدمی آیا فوقف فی صف الاول، اور وہ پہلی صف کے اندر آ کر کے کھڑا ہو گیا، مجرم جس کا نام تھا۔ تو امام صاحب نے نماز کے اندر یہ قرات کی، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ تو وہ عربی سمجھتا تھا، تو وہ ڈر گیا، بولے اس کے اندر تو یہ بیان کیا جا رہا ہے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ تو وہ ڈر کے مارے پیچھے کی صف میں آ گیا۔ تو وہ پیچھے کی صف میں آ گیا تو پھر امام صاحب نے اگلی آیت پڑھی، ثم نتبعهم الاخرین، کہ پھر ہم نے اس کے بعد آخر والوں کا نمبر لیا۔ وہ اور ڈر گیا، بولے یہ تو نہ اگلے والوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ پیچھے والوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے جو بیچ کی جو صفیں تھی اس میں جا کر کے کھڑا ہو گیا، فوقف فی صف الاوسط، جو درمیانی صفیں تھی اس میں جا کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے پھر اس کے بعد اگلی آیت، تیسری آیت تلاوت کی، کذالک نفعل بالمجرمین، کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس کو لگا اگلی صف میں کھڑے ہوں گے تو بھی ہلاک ہو جائیں گے، پیچھے کے صف میں تو بھی کھڑے ہوں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، اور بیچ میں اگر کھڑے ہوں گے تو امام صاحب تو کہہ رہے کہ ہم تو مجرمین کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ فہرب الاعرابی من المسجد وهو یقول، تو وہ اعرابی مسجد سے بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا امام انک لانت الساحر، کہ اے امام بے شک تو جادوگر ہے، تو جادوگر ہے، تجھے میرے نام کا بھی پتہ ہے اور میں کہاں کہاں کھڑا ہو رہا ہوں۔ پہلے صف میں آیا تو تم نے پڑھا الم نہلک الاولین، پیچھے کے صف میں آیا تو تم نے پڑھا ثم نتبعهم الاخرین، میں بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا تو تم نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، تم نے وہاں بھی آیت پڑھ دی کذالک نفعل بالمجرمین۔ فہرب الاعرابی وهو یقول، تو اعرابی مسجد سے بھاگا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، یا امام انک لانت الساحر، کہ بے شک امام تو جادوگر ہے، تجھے سب پتہ ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا، اگرچہ یہ مزاحیہ واقعہ ہے۔ ایسے ہی دوسرا واقعہ جو اس سلسلے کے اندر بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذهب رجل الى السوق لیشتری الجاریہ، کہ ایک آدمی بازار کے اندر گیا تاکہ وہ ایک باندی خریدے۔ تو وہ باندی خریدنے کے لیے بازار کے اندر گیا تو اس نے دیکھا واحد سیبہ، کہ ایک جو باندی ہے وہ تو سیبہ ہے، والثانیۃ باکرۃ، کہ ان میں سے ایک باندی باکرہ ہے اور ایک باندی وہ سیبہ ہے۔ باکرہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے ہم بستری نہ کی گئی ہو، جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی ہو گئی ہو، جس سے ہم بستری ہو چکی ہو۔ تو وہ باندی خریدنے کے لیے بازار کے اندر گیا تھا، فیضن، تو دیکھتا کیا ہے کہ واحد باکرۃ، ایک ان میں سے باکرہ ہے، والثانیۃ سیبۃ، اور دوسری کیا ہے، سیبہ ہے۔ فاختارہ الباکرہ، تو اس نے خریدنے والے نے باکرہ جو باندی تھی اس کو پسند کیا، جس سے ہم بستری نہیں کی گئی تھی، تو اس کو اس نے پسند کیا۔ تو فقالت السیبہ، تو جو سیبہ عورت تھی وہ کہتی ہے، مل فرق بینی و بینہا الا اللیلہ، کہ تم نے باکرہ اس کو باندی کو پسند کیا ہے جبکہ اس کے اور میرے درمیان صرف ایک رات کا فرق ہے، یعنی یہ ہے کہ پہلی رات اس کی ہوئی نہیں ہے، میری ہو گئی ہے، تو تم نے اس کو پسند کیا ہے، تو اس کے اور میرے درمیان صرف ایک رات کا ہی تو فرق ہے۔ مل فرق بینی و بینہا، کہ میرا اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، الا اللیلہ، سوائے ایک رات کے۔ تو فاجابت الباکرہ، تو باکرہ جو عورت تھی اس نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، قدر کی جو رات ہے، شب قدر ہے، وہ تو وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو اس نے اس طریقے سے جواب دیا کہ جیسے شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو ایسے ہی جو پہلی رات ہے وہ بھی آدمی کی پوری زندگی میں تمام راتوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ جو لطف پہلی رات کے اندر آتا ہے وہ بقیہ راتوں کے اندر نہیں آتا، لہٰذا اس نے جو مجھے پسند کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ میری شب قدر باقی ہے، اور تمہیں اس لیے پسند نہیں کیا ہے کہ تمہاری شب قدر گزر چکی ہے۔ تو دوسری نے یہ جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کی لیلۃ القدر جو ہے وہ شب قدر، یعنی شب قدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ فضحک، تو وہ آدمی ہنسنے لگا۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا اس سلسلے کے اندر۔ تیسرا واقعہ ایک اور ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک اعرابی مسجد کے اندر گیا، یہ بھی پہلے جیسا ہی واقعہ ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی جو آدمی تھا مسجد کے اندر گیا، اتفاق سے سقف المسجد من الخشب،
تو جو مسجد کی جو چھت تھی وہ لکڑی کی تھی، جیسے پرانے زمانے میں کچی چھتیں ہوا کرتی تھی، لکڑی کی چھتیں ہوا کرتی تھی، تو وہ چھت جو ہے اسی طریقے سے لکڑی کی تھی، تو وہ جا کر کے کھڑا ہو گیا صف کے اندر، تو امام صاحب یہ آیت تلاوت کر رہے تھے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا القا جو ہے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک جو ہے زندہ جاگتا سانپ بن گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تو وہ ایک دوڑنے والا زندہ ایک سانپ بن گیا، تو یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، تو اتفاق سے اسی وقت جو مسجد کی جو کچی چھت تھی اس میں سے سانپ نیچے گرا، تو سانپ نیچے گرا تو بیائی نہیں وہی منظر سامنے آ گیا۔ اس سے آگے امام صاحب نے جو ہے پھر یہ آیت پڑھی خُذْ لَا تَخَفْ کہ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لو اور ڈرو مت، سَنُعِيدُهَا فِيهِ الْأُولَىٰ کہ جیسے یہ پہلے تھا ہم اسی حالت میں اس کو لوٹا دیں گے۔ تو دراصل یہ قصہ تو چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ بھئی یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو نیچے زمین پر پھینک دو تو وہ زندہ سانپ بن جاتا ہے، اور جب اس کو اٹھانے جاؤ تو وہ پھر ویسے ہی آپ کا عصا بن جاتا ہے۔ تو یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، سانپ چھت سے گرا، امام صاحب نے کہا کہ خود اس کو لے لو ولا تخف اور اس کو مطلب ڈرو مت۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ جی امام صاحب تم آؤ، جی وخذ بیدی کا تم آؤ اور تم اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے دکھاؤ۔ تو یہ کہہ کر کے مسجد کے اندر سے بھاگ گیا کہ عجیب امام صاحب ہے کہ سانپ گر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہے جو ہے اس کو ہاتھ میں اٹھا لو یہ کاٹے گا نہیں۔ تو یہ بھی اس کے اندر عربی کے جو الفاظ تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو یہ آج کے اس سبق کے اندر یہ 2-3 واقعے بطور مزاحن بیان کرنا مقصد تھا کہ ان کے ذریعے سے ہم کو عربی سمجھنا اور بولنا ہمارے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا یہ اسباق کا سلسلہ چالو ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیاب فرمائے اور لوگوں کے جو ہے لوگوں کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے، آمین ثم آمین، فقط والسلام۔